سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ذی الحجہ کا عشرہ یہ ایمان کی، اسلام کی تکمیل کا عشرہ ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہت عظمتوں والی قربانی اور باپ کی شفقتوں کے امتحان کا عشرہ ہے۔ انسانیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا، مزدلفہ، عرفات میں جو خطبے ارشاد فرمائے، یہ یقیناً ایک چارٹر ہے اسلام کا انسانیت کے لیے۔ اس کی یاد کا عشرہ ہے، قربانی کا عشرہ ہے۔ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو فضیلت والے دن ہیں، جن میں عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ وہ عشرہ ہے۔ اس عشرے کے اندر ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے عبادت کا۔ 9 سے 13 ذی الحجہ تک تو تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، لیکن جیسے ہی چاند نظر آئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس عشرے میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی کثرت کرنی چاہیے، مستحب ہے، ثواب کی چیز، زور بھی نہیں لگتا، وضو ہونا بھی شرط نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پہ یہ کلمات جاری رہیں۔ لیکن عموماً ہمارا مزاج دو طرح کا ہے۔ ایک تو اختلافی مسائل ہم چھیڑتے ہیں جان بوجھ کے، مولوی صاحب سے بھی پوچھیں تو اس نیت سے نہیں کہ ہمیں علم حاصل ہو جائے، اس نیت سے کہ یار دیکھوں یہ مولوی اس بارے میں کیا کہتا ہے، صرف اس نیت سے پوچھتے ہیں۔ اور تیسرا عموماً معاملہ ہوتا ہے، اس موقع پر کچھ لبرل قسم کے لوگ، کچھ سیکولر، کچھ ایتھیسٹ، ملحد، یہ غریبوں کے بڑے خیر خواہ بن جاتے ہیں، اور خیر خواہ بھی پرائے پیسے پہ خیر خواہی چاہتے ہیں۔ جو حج کرنے جا رہا ہے اس کا حج پہ جانا ان کو بڑا ناگوار گزرتا ہے، اس کے پیسے چاہتے ہیں کسی غریب کو ملے، جبکہ انہی دنوں وہ اپ ماڈل کی گاڑی لے رہا ہوتا، وہ اپ ماڈل کا آئی فون لے رہا ہوتا ہے، اس میں پیسے کی بربادی نظر نہیں آتی، حج کی عبادت میں نظر آتی ہے، قربانی میں نظر آتی ہے۔ اور پھر اس قسم کی پوسٹیں ہم بھی دھڑا دھڑ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ ان میں بڑے ایموشنل فکرے بھی لکھے ہوتے ہیں۔ صرف ان ایموشنل فکروں کو پڑھ کے ہم متاثر ہو کر آگے شیئر کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کڑوا زہر کتنا بھرا ہوا، اسلام کے خلاف، حج اور عمرے کی عبادت کے خلاف، قربانی والی عبادت کے خلاف۔ ابھی اگلے مہینے میں صرف 1 یا 2 دن کے لیے، جن 1 یا 2 دنوں میں روزہ رکھنے کا حکم، آپ کو بہت ساری سبیلیں نظر آئیں گی، لیکن آج کل منڈیاں ہیں، گرمی ہے، کہیں کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ یہ موقع ہے، منڈی میں لے جائیں، پانی لے جائیں، لوگوں کو پلائیں، بے انتہا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ سوال ہوا سب سے اعلیٰ عمل